دیتا ہے ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول بھی فضل سے دیتا ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دیتا ہے اور اس کا رسول دیتا ہے اور اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ارشاد فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میرے بندو تمہیں میں دوں، میرا محبوب دے، جو کچھ دے تم اس پہ راضی ہو جایا کرو، اور یہ اللہ کا بھی فضل ہے اور اس کے حبیب کا بھی فضل ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا لجپال کریم علیہ السلام کا دینا اللہ کا دینا ہے اور اللہ کا دینا اس کے حبیب کا دینا ہے۔ کیوں؟ فرمایا من فضل ہی، فضل اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واحد کا صیغہ استعمال فرمایا۔ ہستیاں پیچھے دو ہیں لیکن آگے اشارہ ایک کا ہے، مولا اشارہ ایک کا، ہستیاں دو ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہستیاں بے شک دو ہیں پر ہیں ایک ہی، میں دوں یا میرا حبیب دے، فرمایا وہ اسی طرح ہے جس طرح میں خدا نے دیا ہے۔ اور ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب تم پہ اللہ کا فضل، اس کی رحمت ہو جائے تو خوشیاں مناؤ۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اغناہم اللہ ورسولہ، فرمایا اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ اللہ بھی عطا فرماتا ہے اور اس کا حبیب بھی عطا فرماتا ہے۔ فرمایا اللہ کی عطا حبیب کی عطا ہے اور حبیب کی عطا اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا میری اطاعت میرے حبیب کی اطاعت ہے اور میرے حبیب کی اطاعت اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے محبوب کی اطاعت کی۔ اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا رسول کی اطاعت، رسول کی تابعداری میں خدا کی تابعداری ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، رب العالمین نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم دوڑ کے آ جایا کرو۔ یہ اس وقت کا مقام ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ایک صحابی نماز پڑھ رہے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام نے مجھ سے آواز دی، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور نے بلایا تو اس نے نماز کے اندر جلدی کی کہ جلدی نماز سے فارغ ہو کے حضور کی بارگاہ کے اندر جاتا ہوں۔ نماز سے فارغ ہوا اور آقا کی بارگاہ کے اندر عرض کی، لبیک یا رسول اللہ، آقا آپ کا غلام حاضر ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، جب تمہیں اے ایمان والو اللہ اور اس کا رسول بلایا صرف رسول نے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ اور اس کا رسول بلائے، معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا یہ خدا کا بلانا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے غلاموں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ
جو تم کو اللہ نے عطا فرمایا اور اس کے حبیب نے عطا فرمایا۔ جب ہم سے کوئی پوچھتا ہے بھائی جان کیا حال ہے، قاری صاحب کیا حال ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا فضل ہے۔ تو پھر لوگوں نے ٹھیٹ اندر کیوں پیڑ بہ جاتی ہے؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا تم پر میں خدا کا بھی فضل ہے اور میرے حبیب کا بھی تم پہ فضل ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اسی لیے تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں، اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں حضرت مولانا غلام رسول رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اسی لیے تو آپ نے کیا خوبصورت جملے ارشاد فرماتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جدو تسی اپنی جانا تے ظلم کر لو، فرمایا میرے حبیب دے دربار تے آ جاؤ، فرمایا میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر آ جاؤ۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑی سفارش کر دیتی، فرمایا میں خدا راضی ہو جاواں گا۔ رب العالمین نے فرمایا میں تھوڑے گناہاں نو معاف فرما دیاں گا۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا رب العالمین نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سونیا محبوبہ انہاں لوگاں نو ارشاد فرما دیو، اگر تسی اللہ نو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تسی چاہتے ہو اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے، اللہ تواڈے تے راضی ہو جائے، اللہ تواڈے گناہاں نو معاف فرما دے، اگر تسی چاہتے ہو خالق کائنات تانوں اپنا محبوب بندہ بنا لوے، خالق کائنات نے فرمایا محبوب انہاں نو اعلان فرما دے، سونے اعلان فرما دے اے تیرے غلام بن جان، فرمایا واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، فرمایا اللہ خالق کائنات نے فرمایا فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، سونے جدو تیری اتباع کر لیں گے، تیری فرما برداری تے عمل کر لیں گے، امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں، خالق کائنات فرمایا نالے میں انہاں نو اپنا محبوب بندہ بنا لواں گا، فرمایا نالے میں انہاں دے گناہ معاف فرما دیاں گا۔ کیوں نہ پھر آکھیے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں، مانگو مانگو ضرور دیتے ہیں، مانگو مانگو ضرور دیتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا نجبال کریم علیہ السلام کے غلاموں، حضرت عبد الرحمن بن ابو یعلا رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے امام
علیہ السلام دے غلام نے آپ دی بارگاہ اندر کچھ لوگ حاضر ہوئے نے انہاں کے عرض کی تھی جس وقت خلیفہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وقت خلیفہ نے حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر بندے آئے نے انہاں کیا کیا علی نو سیوے کھائے گرمیاں دے موسم دے اندر حضرت علی باگر بم حضرت علی موٹا سوڑ پہندے نے سردیاں والا سوڑ گرمیاں دے اندر پہندے نے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اسی تک آئے سردیاں دے اندر باریک لباس پہندے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کولو جا کے پوچھا گیا اکٹھے ہو کے حضرت علی دی بارگاہ اندر آئے نے آگے عرض کی تھی علی سانو بجا داز دیو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میری شاد فرما دے نے فرمایا خیبر دے وقت بھول گئے ہو جدو میرے آقا لجبال کریم علیہ السلام نے میں نو بلایا جدو میں نو بلایا عرض فرمایا امام الانبیاء علیہ السلام نے علی کی گل خیبر اندر شریک کیوں نہیں ہویا عرض کی تھی یا رسول اللہ میری آنکھاں دکھنیاں آئیاں ہویا نے گرمی دا سونیا گرمی دا موسم کملی والیا گرمی دی وجہ دے نال آقا میری آنکھاں دکھنیاں آئیاں ہویا نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی مولا یا اللہ میرے علی نو نہ گرمی لگے نہ میرے علی نو سردی لگے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے امام الانبیاء علیہ السلام دی دعا دا اثر ہویا ہے آپ فرماندے نے نہ میرے تے گرمی اثر کر دیے نہ میرے تے سردی اثر کر دیے جو بھی مانگو حضور دیتے ہیں مانگو مانگو ضرور دیتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں میرے آقا لجبال کریم علیہ السلام نے جنگ خندق کا موقع ہے جنگ خندق کا موقع اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ خندق کھود رہے ہیں آقا لجبال کریم علیہ السلام اپنے پیٹ مبارک تے پتھر بنے ہوئے نے پتھر حضور نے پیٹ تے دو بنے ہوئے نے کہ ایک وجہ اے وے کہ صحابہ نو پتہ نہ چلے کہ حضور نو بھوک لگی ہوئی ہے اور کسی نو محسوس نہ ہو جائے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے تکیا تے ایک چٹان ایسی سی پتھر صحابہ کرام نے زور لگا لیا تے آپ کو ٹوٹیا نہ تے امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ میں عرض کی سونیا تسی مہربانی فرما دیو فلاں پتھر نہیں پیا ٹوٹدا آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے حضور اوپر چڑھے آقا علیہ السلام نے جس وقت اس پتھر کو ضرب لگائی پہلی ضرب کے اندر ہی وہ پتھر دو ٹکڑے ہو گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے کسی بھی مقام تے کسی بھی جنگ دے موقع تے فرمایا اسی بے کیا ساڑھے آقا علیہ السلام ساڑھے اگے کے تشریف لے کے ہوندے نے حضور سب تو اگے آقا جنگ فرماندے نے اور فرماندے نے کہ اسی حضور دی اوٹ اندر جنگ کر دے ہوندے سی حضور دی اوٹ لے کے اسی حضور دی اوٹ لے کے جنگ کر دے آقا اپنے غلامانو فرمایا اوٹ اندر رکھ کے لے کے چل دے اور میرے آقا لجبال کریم علیہ السلام دے غلاموں حضور اتے چڑھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دیکھا کہ حضور نو بھوک لگی ہوئی ہے تے آقا لجبال کریم علیہ السلام دے غلام حضرت جابر دوڑ کے گھر آ گئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے غلام نے
دوڑ کے اپنے گھر تشریف لے کے آئے نے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں اپنی گھر والی نو آکھیا اپنے گھر دے اندر کچھ کھانا موجود ہے کھانا موجود ہے آپ فرمان لگیاں نے کھانا بنیا ہویا کوئی نہیں 1 کلو چاؤ موجود نے 1 کلو چاؤ موجود نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبزی وغیرہ انہاں کیا سبزی تے ہے کوئی نہیں اے بکری ایک چھوٹی جی بکری ہے کھو تے نو ذبح کر لئیے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ فرماتے نے نو ذبح کر لو حضرت جابر نے بکری ذبح کیتی ہے کلو جنے چاؤ نے آپ دی سوجائے مبارکہ چکی چلا کے انہاں دا آٹا بنانا شروع کر دیتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جڑے نے بکری ذبح کیتی ہے آپ دی جڑی گھر والی ہے آٹا بنائی جاتی ہے آٹا کیوں بنائی جاتی ہے یہ وجہ ہے آپ دی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑے گھر اندر تشریف لے کے آنا ہے کدی آؤ غریباں دے محلے رسول اللہ سونیا اسی تھوڑی بارگاہ دے اندر عرض کرنے کملی والے یا رسول اللہ کدی تے ساڑے والی نظر کرم فرما دیو کدی ساڑے ویڑے بھی تشریف لے کے آ جاؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بکری دا بچہ دبا کر کے آپ امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ اندر تشریف لے کے گئے نے جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا 1 کلو جو نے کملی والیا تھوڑا دیا کھانا ہے تھوڑا دیا گوشت سے ایک بکری چھوٹی جی ذبح کیتی ہے آقا لجپال کریم علیہ السلام دی بارگاہ اندر عرض کیتی سونیا 2-4 ساتھی لے کے تسی بھی آقا آ جاؤ 2-4 ساتھی بھی لے آؤ سونیا سارے گھر دے اندر تشریف لے آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ فرمایا آج جڑا ہے جابر دے گھر ساڈے ساریاں دی دعوت ہے تو یہ بھی معلوم ہویا کہ بندے نو کلا نہیں کسے دعوت کھان واسطے جانا چاہیے باقی ساتھیاں نو گھر والیاں نو بچیاں دا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ حضور خود دعوت جان تے انہاں نو بھی نال لے کے جانا چاہیے اور حضرت امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا ساڑے گھر دے اندر تواڈی دعوت ہے کہ حضور ارشاد فرمایا عائشہ بھی آ جائے نال حضور فرمایا عائشہ بھی نال آ جائے عرض کی تھی سونیا عائشہ نہیں صرف تسی آ جاؤ امام الانبیاء علیہ السلام فرمایا پھر نہیں میں آ سکتا ایک سبق سانو دینا سی امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ اندر اس عرض کی تھی سونیا ساڑے گھر دعوت تے مہربانی فرماؤ حضور فرمایا عائشہ بھی آ جائے عرض کی تھی سونیا تسی کلے تشریف لے آؤ فرمایا پھر نہیں میں آواں گا عرض کی تھی سونیا تسی بھی آ جاؤ تے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نو بھی نال لے آؤ تے حضور فرمایا ہن پریشان نہ ہو اسی بھی آ جاواں گے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں اس کو معلوم ہویا کہ آقا علیہ السلام دوسرا دا بھی خیال رکھتے سی اور سانو اے سبق ہے کہ گھر والیاں دا بھی جڑا وہ خیال رکھنا دے خود نہیں کہ خود بندہ باہر جائے تے جا کے کھا پی آوے تے گھر والیاں دا خیال نہ رکھے اور امام الانبیاء علیہ السلام اے بھی ارشاد فرمایا کوئی بندہ کسی نو دعوت دے ایک بندے دی تے فرمایا او کلا ہی جاوے اے نہ ہوئے کہ او ہور کسی نو بلاوے نا تے تسی 7 بندے نال اکٹھے کر کے لے جاؤ فرمایا جڑے نال کھان گے او حرام کھان گے فرمایا اگر سارے نو بلایا تے پھر سارے جاؤ جے کلے نو بلایا تے پھر کلے ہی جاؤ جا اجازت لے لو کہ اسی آ جائیے
حضرت امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ آپ کو کسی نے دعوت تے بلایا تے کھانا کھان لگے تے شورا بڑا سوال سی تے حضرت اعلیٰ حضرت امام اشرف احمد رضا رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرمان لگے گھر والے نو بلا کے یار یہ تیری اجازت ہوئے تے آپ میں شورا نہ پی لواں بڑا سوال ہے تے انہاں آکھیا حضور دعوت ہی تواڈے واسطے کیتی تواڈے کھان واسطے کیتی ہے فرمایا کھان واسطے کیتی ہے کھان واسطے کیتی ہے پین واسطے تے نہیں نہ کیتی اے ساجن کھان واسطے وے پین واسطے نہیں تے میں اجازت اس وجہ نہ لے رہا کہ تے کل قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ اندر میں جواب دے نہ ہو جاواں اللہ تعالیٰ فرمائے تینوں تے کھان بلایا سی تو شورا پینا ہی شروع کر دیتا ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی سونیا خود آ جاؤ تین چار ساتھی لے آؤ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا صحابہ سارے آ جاؤ آج جابر دے گھر کو آنے سارے ہمیں دعوت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں دوڑ کے گھر آئے ہیں امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں اپنی زوجہ مبارکہ دی بارگاہ اندر کی تھی کہنے لگے نے امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ اندر اسی عرض کی تھی سونیا تسی خود آ جاؤ دو چار ساتھی لے کے آ جاؤ حضور دے سارے صحابہ 1000 صحابہ یا 1400 صحابہ رو ارشاد فرمایا ہے تسی سارے آ جاؤ آپ دی گھر والی اگر ساڑیاں گھر والیاں جیسی ہوتی وہ ساکھنا سے واقعہ سی نا مولوی کلے نو کلا ہو کے کہہ دے دیکھی نا دو چار ساتھی ہونا لے کے تنو آکھیا سی نا کلے نو کہہ دے اگر کوئی ایسی ناشکری عورت ہوندی تے حضرت جابر دی زوجہ مبارکہ دی آقا علیہ السلام دے غلامہ سی فرمایا جابر تینو پریشان ہون دی ضرورت نہیں فرمایا 3-4 صحابہ دی اسی دعوت کیتی ہے باقیاں دی حضور آپ کیتی ہے تے فرمایا حضور انتظام بھی خود فرما لیں گے فرمایا ہونا کیتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ گئے نے آقا علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پیارے جابر فرمایا جابر پریشان نہ ہوئی کدے آکے ساڈا کھانا کھامے فرمایا تو پریشان نہ ہوئی فرمایا جابر فرمایا اسی انتظام کر لواں گے اسی بلایا ہے انہاں دا انتظام بھی کر لواں گے لیکن خیال کریں جدو آٹا گنیا جائے فرمایا کپڑا نہ ہٹائیو جب تک میں نہ آ جاواں فرمایا ہڈیا جیڑی ہے فرمایا او دے تو کپڑا نہ ہٹایا جے برتانا شروع نہ فرمایا جے جب تک میں نہ آ جاواں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اس سے نال ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بکری ذبح فرمائی آپ دے جڑے بیٹے انہاں ویکھیا ہے ایک بیٹے نے دوسرے نو آکھیا اب ایک بھائی نے دوسرے نو آکھیا اپنے باپ اس طرح بکری ذبح کیتی ہے انہیں اس نو لٹایا ہے چھری کرے تے چلی ایک بیٹا ذبح ہو گیا ہے شہید ہو گیا ہے دوسرا ڈریا وہ بھی کوٹھے تو ڈگیا چھت تو ڈگیا وہ بھی شہید ہو گیا ہے جدو دونوں شہید ہو گئے نے حضرت جابر نے ویکھیا آپ دی جلی زوجہ نے ویکھیا انہاں کیا ہن کی کریے فرمایا انہاں بچیاں نو بعد وچ رو لواں گے پہلے آقا علیہ السلام دے آؤندیاں خوشیاں کر دئیے امام الانبیاء جبال کریم علیہ السلام دے غلاموں جدو آقا علیہ السلام دے آؤندیاں خوشیاں کیتیاں جان آلہ حضرت فرماتے نے ان کے نثار کوئی کیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بیوی نے کپڑا پایا ہے کپڑا پا کے آپ دے بیٹیاں نو ہٹا دیتا ہے کمرے اندر بند کر دیتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آ رہے نے دلائل النبوہ دے اندر واقعہ موجود ہے امام الانبیاء علیہ السلام دے غلاموں آقا علیہ
अलैहिस्सलाम तशरीफ लेके आए ने। खालिक कायनात ने फरमाया जिब्राइल अर्ज़ की जी रब्बे जलील, फरमाया उस घर दे अंदर मेरा महबूब जा रहा है और उस घर दे अंदर कोई परेशानी नहीं रहनी चाहिए, परेशानी नहीं रहनी चाहिए। या रब्बुल आलमीन दी बारगाह में अर्ज़ की मौला मेरे लायक की हुक्म है। खालिक कायनात ने फरमाया महबूब नू कह दियो जब तक जाफर दे बेटे थोड़े नाल ना के खाना खान, सोनिया खाना नहीं खाना, महबूबा खाना नहीं खाना। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद हो गया है, आका तशरीफ लेके आए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जाबर आटा किथे वे? आटे अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई, नाले लाबे दान मुबारक आटे अंदर पाया है और उस हंडिया के अंदर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाले दुआ फरमाई, नाले लाबे दान पाया है। सुभान अल्लाह। केड़ा लाबे दान? ओ लाबे दान जेड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दी एड़ी ते लग जाए ते अल्लाह शिफा अता फरमा देवे। हजरत अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दी आंख दुखनी आई होए, आप दी आंख ते लग जाए शेर तो तंदुरुस्ती हो जाए। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दी अंडिया विच जो पाया ना ओ लाबे दान पाया। कुछ लोगों का यह भी ज़हन होता है कि इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादल्ला साढ़े वर्गे ने, साढ़े वर्गे ने। मैं क्या तू अपने घर जाके हांडी दे विच जरा अपना थुक पावे ना लाभ ते तेनू उदों ही पता लग जाएगा कि डोरी सिर जना है। 58 वाली साइड ते मैं गया तो ते जाके मैं क्या अगर कोई बंदा जाके घर के अंदर अपनी हांडी अपना थोके लाभ पावे तो उनके सिर च डोई आएगी। एक बाबा खड़ा होया उस आगे कारी साहब डोई नहीं पूरी हांडी उनके सिर में जाएगी, हांडी उनके सिर जाएगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों साडे आका दी शान बराउल वरा है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों मैं नहायत क्लोज करना बस आखिरी गल हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को घर लेके आ गए ने। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जाबर अपने बेटियां नु लेके आ, हुण तेरे बेटे जब तक नाल ना बैठणगे असी खाना नहीं खाना। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ कीती कमली वाले बेटे ते खेडण गए हुए ने, सोनिया खेडण गए ने, सोनिया खेडण गए ने, तुसी खाना खाओ। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया नहीं नहीं। फिर जा बाहर थोड़ी देर बाद हजरत जाबर आए ने, अर्ज़ कीती सोनिया मेरे पुत्र आराम पे फरमा दे ने, कमली वाले आराम फरमा रहे ने, सोनिया तुसी खाना तनावल फरमाओ, आका तुसी खाना शुरू फरमाओ। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब तक तेरे बेटे नहीं आएंगे फरमाया सी खाना नहीं खाना। हजरत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप दी आंखां विच आंसू आ गए ने। अर्ज़ कीती सोनिया मेरे खुद ही तशरीफ ले आओ, मेरे कोलों उठाए नहीं जाते। सोनिया राम पे फरमाते ने कमली वाले मेरे कोलों उठाए नहीं जाते, सोनिया तशरीफ लेके आ जाओ। उस कमरे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके गए ने। सारा वाकया हजरत जाबर हुजूर दी बारगाह अंदर पेश फरमा देता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ फरमाई, फरमाया कुम बिइज़्निल्लाह, तो ए हुक्म फरमाया है अल्लाह दे हुक्म नाल जिंदा हो जा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलामों दोनों बेटे खड़े हो गए ने, दोनों बेटे खड़े हुए ने, उन्होंने बकरी नाल बड़ा प्यार है। अर्ज़ कीती आका साडी सानू बकरी चाहिदी है। ख्वाब अंदर कोई बच्चा किसी ख्वाब देखे ना तो उठेगा ते आखेगा अबू जी मैनू भी वही चीज चाहिए। ते हजरत जाबर दे बेटे आख्या कि सानू बकरी दा बच्चा चाहिए। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया आ जाओ वो भी मिल जाएगा। इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेके आए, आका खाना तनावल फरमाया हुण खाना शुरू करो, कपड़ा ना हटाया जो खाने तो फरमाया शुरू हो गया। फरमाया 10-10 आई जाओ ते खाना खाई जाओ, 10-10 आई
جاؤ، کھانا کھائی جاؤ. 1000 بندہ 1 کلو جو سارے نے سارے کھا گئے نے. امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہڈیاں جمع رکھیا جے. جو ہڈیاں جمع رکھیا نے حضور دعا فرمائی ہڈیاں نال گوشت لگیا تے بکری دا بچہ بھی جڑا زندہ ہو گیا ہے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اور حضرت